لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین، سورہ اعراف کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 94 آیت ہے، 94. اس کا ترجمہ اس طریقے سے، وہ ہم نے جس بستی میں کسی نبی کو بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں. اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی کہ جب بھی کہیں اللہ نے کسی حجت کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تو وہاں کے لوگوں کو اللہ نے مشکلات میں مبتلا کرا. کیوں کرا؟ تاکہ ان کے دل تھوڑا نرم ہو اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں اور دنیا سے ان کا دل ہٹے تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو، تاکہ وہ جو نبی آیا ہے اس کی باتوں کو سنیں اور اس سے اور ہدایت پائیں. یہ ایک طرح کی اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اس طرح سے دیتا ہے. تو ہم کو بھی، ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. جب بیمار نہیں پڑتے اور ہم بالکل بے فکر بستے ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے گناہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ اللہ کی بیماری بھی ایک رحمت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب بھی نبی کو بھیجتا ہے تو اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تاکہ وہ عاجزی کریں اور نبی کی بات سنیں. ثم بدلنا مکانا السیئۃ حسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا والضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے تبدیل کر دیا. کیا کرا اللہ نے؟ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اس طرح کا دکھ سکھ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتا رہا ہے. پھر ہم نے انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا. میزان نے اس سلسلے کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے. میزان نے سمجھایا، میں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو جب آتے ہیں انبیاء تو اللہ تعالیٰ تکالی بھیجتا ہے تاکہ ان کے دکھ کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کے بعد وہ جب نہیں سنتے ہیں نا تو اللہ کیا کرتا ہے، میزان نے بتایا، جو اپن انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل کریں گے، لیکن پہلے موٹی بات بتا دیتا ہوں. کیا اللہ پھر کرتا ہے مکر. اس کا مکر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل بند کر دیتا ہے. دل بند کر دیتا ہے، جو سننا چاہتے ہیں وہ پھر نہیں سنتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا، عذاب آیا اس کو بھی نہیں پہچانا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل بند کر دیتا ہے اور دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ان کو نعمتیں دیتا ہے اور ان کو چھوٹ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں استدراج. اس میں کیا ہوتا ہے استدراج؟ اس کو کہتے ہیں مطلب دھیرے دھیرے سے نعمتوں کے ذریعے ان کو برباد کرنا. نعمتوں کے ذریعے اللہ کا مکر ہوتا ہے. نعمتیں دے دے کے اب ان کے دل بھی بند ہو گئے ہیں، ابھی بھی وہ دھیان نہیں دیا انہوں نے. اب اللہ اور نعمتیں دیتا ہے، استدراج کرتا ہے تاکہ اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. یہ اللہ کا مکر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے کہ ایک دم سے اچانک عذاب بھیج کے ختم کر دیتا ہے. تو اب میں اس آیت کو پھر سے اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ میں پہلے اس کا پھر سے ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے. پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا. یہ اللہ کی مکر ہوتا ہے. تکلیف کو اللہ نے آسودگی سے بدل دیا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ نبی کی بات نہیں سنی تو اب ہم
اب ان کو خوب، اب وہ اللہ نے تکلیف دینا بند کر دی، اب کیا کر رہا ہے؟ آسودگی کر رہا ہے۔ ہم کو مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہم کس اسٹیج میں ہیں، ہم کس اسٹیج میں ہیں، سوچیں ہم کس اسٹیج میں ہیں۔ پھر کیا، میں پڑھتا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں ترجمہ، یہاں تک کہ وہ خوف دیکھ، وہ یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، یہاں تک کہ وہ خوب پھل پھولنے لگے، کثرت سے بڑھ گئی تعداد۔ مطلب کیا ہوا کہ پہلے تو مصیبت آ رہے تھے، مصیبت بند ہو گئی، اب خوب اچھی نعمتیں آ رہی ہیں، وہ سوچ رہا اللہ بہت خوش ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اپنے مکر میں پکڑا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، خوب پھل پھول رہے ہیں، اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے وہ لوگ؟ کہ اس طرح کا دکھ سکھ ہمارے آبا اجداد کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ مطلب انہوں نے کیا کہا، اور کریں پلیز، کہ یہ جو مصیبت آئی تھی جو پہلے ہم پہ اور پھر ہم اچھے بھی ہو گئے، یہ تو نیچرل سائیکل ہے، مطلب یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہ وہ جو پہلے مصیبت بھیجی تھی اللہ نے، ان کی رحمت تھی تاکہ وہ اللہ کا رجوع کرے، وہ ایسا نہیں سوچتے تھے۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو نیچرل سائیکل ہے، کبھی مصیبت آتی ہے انسان پہ، کبھی خوشی آتی ہے، یہ زندگی کا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ پھر اللہ کو بھول گئے اور خوب مزے کرنے لگے، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر ہم نے انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا، پھر اللہ کا ایک دم عذاب آتا ہے، انہیں پتہ تک نہیں چلا کب عذاب آ گیا۔ مومنین ہم پہ کب عذاب آتا ہے؟ آخری عذاب جب ہماری موت ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی اسٹیجز ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا نہیں ہے، یا ہماری امت پہ کیا ہوا ہے، ہم کس اسٹیج میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ تو میزان نے اس بارے میں بہت ڈسکس کرا ہے۔ میزان نے ایسا کہا کہ یہ پورا یونیورس پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے، ہر حصہ جو یونیورس کا ہوتا ہے پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، اور کوئی حصہ اگر وہ ڈسفنکشن ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیچرل امبیلنس ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ لوگوں کی جو وجہ سے، مطلب اس طرح کی آیتیں ہیں کہ زمین میں فساد پھیل گیا ان کی برے عملوں سے۔ کیا ہوتا ہے؟ برے عملوں سے جو طرف فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ جو فساد جو پھیلتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جبکہ ہم اگر تقوی اختیار نہ کریں گے اور اس طرح سے حرکتیں کریں تو زمین پہ اور سمندروں میں سب طرف فساد پھیلتا ہے۔ اب وہ کیا فساد ہے؟ یہ فساد وہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے سوسائٹی کی، لوگوں کی مال و جان کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، یہ فساد ہوتا ہے۔ بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ فساد زمین پہ پھیلتا ہے۔ ایک فساد تو سوسائٹی میں پھیلتا ہے انسان کا، اور ایک فساد نیچر میں پھیلتا ہے۔ کیا پھیلتا ہے نیچر میں فساد؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کی جو جس طرح سے کہ لالچ جو انڈسٹرائز نیشنز کا ہے، جس طرح سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یہ سب ہوس ہے نا دنیا کی۔ پیسہ کون زیادہ کما لے، چائنا زیادہ کما لے، امریکہ زیادہ کما لے، آپ خوب گلوبل مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اب کیا پوری دنیا میں ایک فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو فساد دو لیول پہ پھیلتے ہیں انسان کے، ایک تو سوسائٹی میں پھیلتا ہے فساد، اور ایک نیچر میں پھیلتا ہے فساد۔ دونوں فساد سے اچھا۔ اس کے بعد میزان نے بڑا اچھا کہا کہ پھر انسان سوچتا ہے میں نے فساد تو کر لیا، اب میں اس کو سائنٹیفک حساب سے اس فساد کو روکوں گا، اس کو سائنٹیفک حساب سے فساد کو کیسے روکوں گا؟ میں اب کسی طرح سے میں گلوبل وارمنگ کو بھی کنٹرول کروں گا، یا میں ارتھ کوئک کو کنٹرول کروں گا، یا فلڈس آ رہے ہیں ان کو بھی کنٹرول کروں گا۔ تو میزان نے کہا کہ یہ انسان کی نہ سمجھ ہے کہ وہ اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتا، کیونکہ جو بھی اس نے سائنس سیکھی ہے یونیورس کے رولس کو دیکھ کے سیکھی ہے، لیکن میزان کا کہنا ہے کہ یونیورس کی یہ کیا نیچر ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بھی پارٹ جو ڈس فنکشن ہو جاتا ہے اس کو دوسرے پارٹ کرش کر دیتے ہیں، اس کو دوسرے پارٹ کرش کر کے پھر بیلنس میں لے آتے ہیں۔ اور سب سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے جو افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، پہاڑ نہیں ہوتے اتنے کمزور، زمین اتنی کمزور نہیں ہوتی، آسمان اتنا کمزور نہیں ہوتا، انسان سب سے پہلے کرش ہوتا ہے اپنے فساد میں، اور ساری فساد کی جڑ انسان ہے، ساری فساد کی جڑ انسان ہے۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی تفصیل کرتا ہے آگے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. کاش ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب انہیں گرفت میں لے لیا. اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ پورے شہر کے لوگ بات اپنا ہو جائے، پورے شہر کے لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمت دے گا. کس طرح کی؟ صحت بھی اچھی رہے گی ان کی، بارش بھی اچھی ہوگی، نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آئیں گے، پیسہ کمائیں گے، خوب کھیتی ہوگی. یہ سب اللہ نے کہا کہ یہ ہوگا. اور آخری زمانے میں جب بولا آ جائے گا انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، لوگ متقی ہوں گے. تو وہ تو آخری میں ہونے کا. لیکن پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جو وہ کام کیا کرتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا بدلہ دیتا ہے جو ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، دنیا میں فساد ہے، ہر آدمی پریشان ہے، مکار لوگ حکومت کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے اعمال کا صلہ ہے. یا سوسائٹی کرپٹ ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے سے. مسلم کنٹریز کی بھی حالت دیکھ رہے ہیں کیا ہے، مکار لوگ حکومت کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہر طرح، اس لیے ہم قرآن چھوڑ دیا. تو یہ سب یہ ہمارے کرتوت ہیں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. یہ 3 آیتیں. پھر کیا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارے عذاب رات کو ایسی حالت میں آئے کہ جب وہ بے خبر سو رہے ہوں. کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے جب وہ لہو لعب میں مصروف ہوں. کیا وہ خدا کی تدبیر سے مطمئن ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے سوائے خسارہ پانے والوں کے کوئی نڈر نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پہ راتوں رات آئے عذاب جب وہ سو رہے ہوں. مطلب کہ رات کو عذاب آئے جب انسان بالکل سکون سے سوتا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے ختم کر دوں. کیا اللہ آپ سوچیں کہ اللہ کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے. یا پھر اللہ کہتا ہے کہ اس وقت آج دن کے وقت کہ جب تم کھیل کود کر رہے ہو. کھیل کود سے کیا مراد ہے؟ کون کھیلتا کودتا ہے؟ پھر کھیل کود کیوں آیا ہے؟ میزان نے سمجھایا کھیل کود کیا ہوتا ہے. اگر آپ زندگی کے کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، یا آپ کو کسی چیز سے مصروف ہے، وہ کھیل کود ہو جائے گا اگر آپ نے وہ اللہ کے لیے نہیں کرا ہے، یا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے نہیں کرا ہے، یا فی سبیل اللہ نہیں کرا ہے. ہر چیز میں اللہ کی نیت کو راضی کرنے کی نیت ہو تو وہ ہوتی عبادت. اور اگر آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں تو کھیل کود ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. تو یہ اللہ نے کہا کہ کیا جب وہ ہمارا عذاب دن چڑھا جائے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہو. پھر اللہ کہتا ہے کیا تم اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو؟ اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے جب اس سے بے خبر ہو. نقصان پہنچا دے اللہ جب کہ تم بے خبر ہو، وہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سے وہی بے خبر ہوتا ہے جو نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کے سے توبہ کرنا، استغفار کرنا. یہ دنیا کے مکر، دنیا کی چالاکی، یہ دنیا کے فروغ سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اور اللہ کے کو حاضر ناظر جان کے ہمیشہ اس سے خوف زدہ رہنا. ہمیشہ سوچنا کہ اگر مجھے چیزیں ملی ہوئی ہیں اور
اللہ مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اس نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. بہت گھر میں خوب خوشی آ رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو فوراً انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے. کیا یہ اللہ کی یہ آزمائش تو نہیں ہے؟ اللہ کو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے اس پہ ہر 40 دن میں کوئی مصیبت آتی ہے. مصیبت نہیں آئی تو انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیا اس نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا. مومن خوف کرتا ہے. اولم یہد للذین یرثوا الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا ان لوگوں کے سامنے جو زمین پر اقتدار کے مالک ہیں، پہلے صاحبان اقتدار کی کے بعد یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو خطاؤں پر انہیں اپنی گرفت میں لے لیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، جو لوگ زمین پہ ہیں کہ جو تم سے پہلے تھے ان کی طرف دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی خطا کی وجہ سے ان کو عذاب دے دے یا پھر ان کے دلوں پر تالا لگا دے تو تاکہ وہ بات سن نہ سکے. تو یا تو عذاب آتا ہے یا دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. اب آپ بتائیں یہ کون سے دلوں پہ تالے لگے مسلمانوں کے کہ رمضان میں تو قرآن پڑھیں اس کے بعد سال بھر قرآن غائب ہو جاتا ہے. یہ دلوں پہ تالے نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. مومن ہم کا اللہ کا عذاب آتا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور کیا عذاب ہے کیا. مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، ڈونیشن کی توفیق نہیں ہوتی، ہاں عورتیں حجاب نہیں کرتے، ماڈرن ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ دلوں پہ تالے ہیں. اللہ دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ ہم رستے پہ اور ہم جنت ملنے والی ہے. ارے بھائی یہ سوچیں گے دلوں پہ تالے تو نہیں ہیں، کیا ہے؟ اور پھر اللہ کی نعمتیں بھی آتی جاتی ہیں. سوچتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے. ایسا نہیں ہے. جب تک کہ تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ سے دل نہیں لگ رہا، اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. سمجھ لینا آپ بات. اگر اللہ کی یاد، اگر سب حالات صحیح چل رہا ہے نا، لیکن آپ کا اللہ میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن میں دل نہیں لگ رہا، مطلب سوچیں کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وہ ہدایت نہیں دی ہے. اللہ کی رضا وہی کہ دل کو ہدایت مل جائے اور اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں، نماز ٹائم پہ پڑھیں، نماز میں دل لگے، قرآن میں دل لگے، تو وہ بھلے ہی مصیبت آتے رہے وہ کچھ نہیں ہے، بھلے ہی بیمار ہیں آپ وہ کچھ نہیں ہے. آپ کا دل اللہ سے لگ رہا نہیں لگ رہا ہے، آپ کا مسجد میں دل کر رہا کہ نہیں کر رہا، تب اللہ خوش ہے. تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كان ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اور وہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان کے مرسلین ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، یہ پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یہ اگلی آیت. اللہ نے کہا کہ ہم جو تمہیں قصے بتا رہے ہیں پرانے انبیاء کے جو بھیجے گئے تھے، تو وہ انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے، تو جو چیز کو وہ جھٹلا چکے تو اس پہ وہ ایمان کیوں نہ لائے. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پہ تالے لگاتا ہے، اس کی سزا ہوتی ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے دلوں میں تالے کب لگتے ہیں کہ ایک بار آپ کو بتایا کہ یہ ایمان ہے اور آپ آ گئے ضد میں اور آپ یا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کہا میں نہیں مانتا. دوسری بار پھر جب وہی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو اب چونکہ آپ پہلی بار جھٹلا چکے اور اللہ آپ سے ناراض ہو گیا تو اللہ کا مکر ہوتا ہے. علیہ دوسری بار کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ نے اگر دلوں میں تالے لگا دیے تو پھر معاملہ مشکل ہے. اب ہم مولا علی کی ولایت ہمیشہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، شروع میں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، بعد میں لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھلے تمہیں علی سمجھ میں آ گیا نہ آ گیا، ہم تمہارے دل سے علی کی ولایت کے تالے لگا دیں گے یا اہل بیت کی ولایت کے تالے لگا دیں گے. یہی ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہر چیز کے لیے، قرآن کے لیے بھی، کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنا چاہیے قرآن اور ہونا چاہیے، اور لیکن اس کے بعد آپ نے مکہ بھی دکھایا تو اللہ تعالیٰ بھی تالا لگا دے گا کہ آپ قرآن نہیں پڑھے آپ.
مسلمان کی ایک قوم کے طرف اللہ نے لیکن اب دیکھ لیں مسلمانوں کی اس طرح کے تالے لگے ہوئے ہیں. اب اس بات کو کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کتنے تالے لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تالے ہر طرف لگائے ہوئے ہیں. ہماری دعا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تالے کھولے اور ہم کو اس کی طرف رجوع کرے. پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ فرماتا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. یا اللہ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدہ خلاف پایا اور ہم نے ان کو اکثریت کو فاسق ہی پایا. اللہ اکبر. ڈر لگتا ہے آیتوں کو، کہا کہ ہم نے اکثر کو اس میں سے عہد کے خلاف پایا اور ہم نے اس میں اکثر کو فاسق ہی پایا. یا اللہ ہم کو فسق فساد سے بچا. اللہ تعالیٰ ہم کو عہد پورا کرنے والا بنا. اب اس میں کیا ہے کہ اکثر کو عہد سے پورا کرتے ہوئے نہ پایا. تو عہد کیا ہے؟ عہد یہ کہ اللہ نے ہم کو فطرت دی ہے. فطرت یہ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ رجوع کریں، خود ہی سب نعمات دے کے کہ اللہ ہم تیرے رجوع کرتے ہیں. دوسرا کیا عہد ہے؟ کہ ہم برانا ہے، شریعت لے کے آئے. یہ ہمارا عہد تھا کہ ہم شریعت کو پورا کرتے ہیں. قرآن آیا، رسول آئے، ان کی اطاعت، اہل بیت آئے، ان کی اطاعت، یہ سب عہد اللہ ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت اکثر لوگوں نے عہد کو پورا نہ کرا اور اکثر کو ہم نے صرف فاسق ہی پایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن فاسقی میں شمار نہیں کریں گے. نہ ہمارے دلوں پہ تالے لگائے، نہ ہم کو ہمارے ساتھ اللہ مکر کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم ہمارے دلوں کو کھولے. اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جب امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تشریف لائے، فاسقین کے دلوں پہ کیسے تالے لگائے. سب کو معلوم تھا کہ یہ رسول اکرم کے صاحبزادے ہیں، پنجتن کے پانچویں ہیں، سب معلوم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے شر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے. مولا حسین کہتے ہیں کہ تمہارے بطنوں میں حرام کے لقمے ہیں، میں تمہیں کتنا ہی سمجھاؤں گا، تم نہ سمجھو گے. ہم کو خوف کرنا چاہیے کہ اگر ہم کو قرآن کے لیے طرف بلایا جائے، مسجد کی طرف بلایا جائے اور ہم سوچیں کہ ہم پہ دلوں پہ تالے نہ لگائیں تو ہماری یہ غلطی ہے. ہم کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے رجوع کرتے ہیں، ہمارے دلوں پہ تالے کھول، ہم کو تیرے رجوع کر تاکہ ہم امام مہدی کے پیروکار بنیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.